بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خوش آمدید۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے اس کی دولت کے لالچ میں اس کو قتل کر کے شہر سے باہر پھینک دیا اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بن کر رونا پیٹنا کرنے لگا تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہو۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو خدا کا حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارو تو مقتول زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کر پوچھا کہ یہ مذاق تو نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، کیا میں کوئی ایسی فضول بات کروں گا؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر بتائیے گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا فرماتا ہے کہ نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل نو عمر ہو، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ لوگوں نے کہا خدا سے یہ بات پوچھ دیجئے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ آپ نے فرمایا خدا فرماتا ہے کہ ایسی پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈبڈباتی اور دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی ہر حیثیت کے متعلق ذرا تفصیل سے پوچھ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ اس سے ہل جوتا گیا ہو، نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، اور بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب وہ لوگ اس قسم کی گائے تلاش کرنے لگے، مگر ایسی گائے کا ملنا مشکل تھا۔ ہاں، ایک گائے کے متعلق انہیں پتہ چلا کہ وہ گائے ان صفات سے موصوف ہے۔ وہ گائے ایک یتیم بچے کی تھی، جس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا اور اس کے پاس ایک گائے کے بچے کے سوا کچھ بھی نہ رہا تھا۔ اس نیک آدمی نے اس بچیا کی گردن پر مہر لگا کر اسے جنگل میں چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس نیک آدمی کا تو انتقال ہو گیا اور بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح نیک اور صالح نکلا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا بیٹا، تمہارے باپ نے فلاں جنگل میں تمہارے لیے ایک بچیا چھوڑ دی تھی، اب وہ جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ تمہاری امانت تمہیں عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ لڑکا جنگل گیا اور اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اسے پہچان لیا اور خدا کی قسم دے کر اسے بلایا۔ گائے فوراً حاضر ہو گئی۔ وہ گائے کو لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے حکم دیا کہ جاؤ اسے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر بیچ آؤ، اور شرط یہ ہے کہ جب سودا ہو جائے تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لیا جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی ہوتی تھی۔ وہ لڑکا گائے لے کر بازار پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، اس شرط کے ساتھ کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لینے نہ جائے، یہیں کھڑے کھڑے خود ہی گائے بیچ ڈالے۔ لڑکے نے منظور نہ کیا اور کہا کہ ماں سے اجازت لیے بغیر میں ہرگز سودا نہیں کروں گا۔ پھر گھر آ کر ماں کو سارا واقعہ بتایا تو ماں نے 6 دینار پر گائے بیچ دینے کی اجازت تو دے دی، مگر دوبارہ سودا ہو جانے کے بعد پھر اپنی مرضی دریافت کر لینے کی پابندی لگا دی۔ وہ لڑکا پھر بازار میں آیا اور وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا اور 12 دینار قیمت لگا دی، مگر اس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ لڑکے نے یہ بات پھر نامنظور کر دی اور ماں سے آ کر سارا حال بیان کر دیا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ ماں نے لڑکے سے کہا کہ اب جب وہ خریدار آئے تو اس سے کہنا کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی بات اس خریدار سے کہہ دی تو فرشتے نے کہا کہ ابھی اس گائے کو روک کے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے کو گھر واپس لے آیا اور یہ گائے ہی ایک ایسی گائے تھی جس میں خدا کی بتائی ہوئی ساری صفات پائی جاتی تھی اور اس کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی۔
चुनांचा बनी इसराइल को इस गाय का पता चला तो उसके मकान पर पहुँचे तो उस गाय की कीमत यही मुकर्रर हुई कि उसकी खाल को सोने से भर दिया जाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़मानत पर वो गाय बनी इसराइल के सुपुर्द कर दी गई और बनी इसराइल ने उसे ज़िबा करके उसके गोश्त का एक टुकड़ा उस मकतूल की लाश पर मारा तो वो ज़िंदा होकर कहने लगा कि मुझे मेरे चचाजाद भाई ने कत्ल किया है। चुनांचा कातिल को भी इकरार करना पड़ा और वो पकड़ा गया। खुदा की बताई हुई गाय के टुकड़े में अगर इतनी बरकत है कि मुर्दे से लग जाए तो वो ज़िंदा हो जाए, तो जो खुदा के मकबूल बंदे हैं उनके वजूद बावजूद में क्यों ना लाखों बरकतें और करामतें होंगी और क्यों ना उनके इशारे ही से मुर्दों को ज़िंदगी मिलती होगी। मोहतरम नाजरीन, इस वाक़े से हमें ये भी मालूम हुआ कि ज़ालिम लाख छुपा कर जुल्म करे मगर उसकी पोल खुलकर ही रहती है और जिस तरह हिकमत रब्बी से बनी इसराइल के मकतूल के कातिल का पता चल गया, उसी तरह कल क़यामत के दिन हिकमत रब्बी से हर ज़ालिम का पता चल जाएगा। और ये भी मालूम हुआ कि गाय माबूद नहीं है, माबूद सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला है। बनी इसराइल ने चूँकि सामरी के बनाए हुए गाय के बुत की ही पूजा की थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हीं के हाथों एक गाय ही को ज़िबा कराया ताकि उन्हें पता चल जाए कि असल माबूद तो वो है जो उस गाय को ज़िबा करने का हुक्म दे रहा है। और इस वाक़े से हमें ये भी मालूम हुआ कि माँ का वजूद बड़ी नेमत है और माँ की रज़ाजोई से दीन और दुनिया की बेहतरी हासिल होती है। आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सब के वालिदैन को लंबी उम्र अता फ़रमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह।